السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم مرزا غالب کی کوئی غزل آپ کو پڑھا نہیں رہے، بلکہ اب تک ہم نے آپ کو جو پڑھایا ہے، ہم نے مرزا غالب کی سینکڑوں غزلوں کی تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، تو ہم یہ جاننے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ نے ان ویڈیوز سے مرزا غالب کے کلام کو کس حد تک سمجھا ہے۔ یہ ایک طرح سے آپ کا امتحان ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ ہمارے کمرہ جماعت یا کلاس روم میں موجود ہوں اور ہم آپ سے سوال کریں اور آپ ہمیں جواب دیں۔ نیٹ پر تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے ایک اصول یہ اپنانا ہوگا کہ آپ کو کمنٹ سیکشن میں ہمیں پوری ایمانداری کے ساتھ بتلانا ہوگا کہ ہم نے مل کر جو یہاں پر محنت کی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے۔ اگر آپ غالب کو کسی حد تک سمجھنے لگے ہیں تو ہمیں بے انتہا خوشی ہوگی۔ وہ اس لیے کہ اتنا عرصہ پڑھانے کے باوجود ہم خود بھی آج تک غالب کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکے، اور جب بھی ہم غالب کا کوئی شعر پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے معنی کچھ نئے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو غالب اس طرح کے آفاقی شاعر تھے کہ ان کا کلام جس زمانے میں پڑھا جائے وہ اس زمانے کے ملتے جلتے حالات کے مطابق اپنی معنی دیتا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے غالب کی بہت ساری ایسی غزلیں پیش کی جن میں بے شمار الفاظ ایسے تھے جو یقیناً آپ نے پہلی مرتبہ سنے ہوں گے۔ ہم نے طریقہ کار یہ رکھا تھا کہ ہم یہاں پر ایک شعر پڑھتے تھے اور اس کے بعد اس کے مشکل الفاظ کی معنی آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے، اور پھر اس غزل کا جو بھی ٹوٹا پھوٹا مطلب ہماری سمجھ میں آتا تھا وہ ہم آپ کو بتلاتے تھے۔ آپ کے کمنٹ سے لگتا تو ایسا ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست ان غزلوں کو کافی حد تک سمجھنے لگے ہیں، لیکن ہماری تسلی اسی وقت ہوگی جب آپ ہمیں یہ بتلائیں گے کہ آپ واقعی ان غزلوں کو سمجھنے لگے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کوئی لمبا چوڑا پیپر یا پرچہ حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو صرف اپنے ضمیر کا پرچہ حل کرنا ہوگا، یعنی آپ پوری ایمانداری سے ہمیں بتلائیں گے۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے کچھ دوست ان غزلوں کو نہ سمجھ پائے ہوں یا کسی ایک غزل کو نہ سمجھ پائے ہوں یا کوئی ایک ایسا شعر ہو جو ان کے لیے بہت مشکل ہو، تو اس کی ویڈیو دوبارہ بنا کر ہم اپلوڈ کر دیں تاکہ وہ غزل ان کے ذہن میں بالکل صاف ہو جائے۔ اب ان کی غالب کی دیوان کی پہلی غزل کا پہلا شعر ہے: نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پیکر تصویر کا۔ اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو شاید آپ بھول گئے ہوں، تو ہم آپ کو ان کی معنی ایک مرتبہ پھر بتلا دیتے ہیں۔ ہم صرف معنی بتلائیں گے، شعر کا مطلب آپ کو خود کرنا ہے۔ اس ویڈیو کی روشنی میں جو ہم نے اس غزل کے متعلق کافی عرصہ پہلے یہاں اپلوڈ کی تھی اور جس کا مطلب آپ نے بتایا تھا کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہیں۔ نقش کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، نقش و نگار بنانا، بیل بوٹے بنانا، نشان بنانا، تعویذ کو بھی نقش کہتے ہیں۔ تصویر یہاں آخری معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کاغذی پیراہن، کاغذی تو آپ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں، پیراہن کہتے ہیں لباس کو۔ کاغذی پیراہن کا جو یہاں مرزا غالب نے لفظ استعمال کیا ہے اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی کہانی ہے، اور یہ مرزا غالب نے خود ہی بتلائی تھی۔ انہوں نے جو لکھا تھا وہی ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم ہوا کرتا تھا وہ بادشاہ کے دربار میں جب حاضر ہوتے تھے تو وہ کاغذ کے کپڑے پہن کر حاضر ہوتے تھے۔ جیسے کہ ایک دستور تھا کہ دن کے وقت مشل یا شمع جلا کر یا خون آلودہ کپڑے لے کر بانس پر لٹکا کر لے جاتے تھے،
تو اسی طرح وہ یہ کیا کرتے تھے کہ کاغذ کا لباس پہن لیا کرتے تھے۔ اور یہ بات اس لیے درست ہے کہ جو فارسی شاعری ہے، فارسی ایران کے بہت سارے فارسی شعراء جو ہیں انہوں نے اس رسم کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ واقعی ایران میں اس قسم کی ایک رسم تھی۔ تو غالب نے جو یہاں پر کاغذی ہے پیرہن استعمال کیا، وہ اسی معنی میں استعمال کیا۔ تو یہ تو اس کا پہلا شعر تھا۔ اس کا دوسرا شعر ہے، کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ کاوے کاوے کا مطلب یہ ہے، اصل میں فارسی کا ایک مصدر ہے، فارسی کا لفظ ہے کاویدن۔ کاویدن کا مطلب ہوتا ہے کھودنا، بہت زیادہ کوشش کرنا، سخت محنت کرنا، اور یہ کبھی کبھی رنج اور غم کے معنی میں بھی اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ سخت جانی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ہر قسم کی سختیاں برداشت کرنا، بہت زیادہ جفا کشی سے کام لینا۔ اور تنہائی آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں۔ اب صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ اب اس کے پیچھے جو جوئے شیر ہے، اس کے پیچھے پھر ایک روایت ہے۔ ویسے تو جو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نہر، اور شیر کا مطلب ہوتا ہے دودھ۔ تو جوئے شیر یعنی دودھ کی نہر نکالنا۔ اب اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام فرحات تھا، یہ ایران کی کہانی ہے، اور اس کی محبوبہ تھی، اس کا نام شیریں تھا۔ تو شیریں کی شادی کسی اور سے ہو گئی، اس آدمی کا نام تھا خسرو پرویز۔ تو جب خسرو پرویز کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے فرحات کے سامنے ایک ایسی شرط رکھ دی جو کہ ناممکن تھی کہ اس کو پورا کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کو کاٹ کر ایک نہر لے کر آئیں، اور جو شیریں کے باغ تک پہنچ جائے، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے شیریں کو، اور تم سے اس کی ہم شادی کر دیں گے۔ چنانچہ فرحات نے وہ نہر ایک تیشے کی مدد سے کھودنا شروع کی۔ مرزا غالب نے فرحات کا اور تیشے کا ذکر اپنے بہت سارے اشعار میں پہلے بھی کیا ہے کہیں پر۔ آپ کو جیسے آگے بڑھیں گے، آپ مرزا غالب کا دیوان پڑھتے رہیں گے تو آپ کے علم میں آتا رہے گا۔ تو لوگ اسے دودھ کی نہر اس لیے کہنے لگتے ہیں کہ دیکھیے، جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑی علاقوں میں جب ندی بہت تیز چل رہی ہوتی ہے اور وہ پتھروں سے اس کا پانی ٹکراتا ہے تو آپ کو دور سے وہ سفید دکھائی دیتا ہے، کیونکہ پتھروں سے ٹکراتا ہوا آتا ہے اور اس میں جھاگ اٹھتے ہیں۔ تو اب یہ ساری دنیا میں پانی کی جو نہر تھی یہ جوئے شیر مشہور ہو گئی، یعنی دودھ کی نہر مشہور ہو گئی۔ تو یہ دو اشعار کے معنی بہت تفصیل سے ہم نے آپ کو بتائے۔ اسی غزل کا تیسرا شعر ہے، اور یاد رکھیے کہ ہم اس کی شرح نہیں کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو شروع میں بتلا چکے ہیں کہ ہم صرف اس کے الفاظ کے جو مشکل الفاظ ہیں اس غزل کے، ان کے معنی کھول کھول کر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اس کی شرح آپ کو ان ویڈیوز کی روشنی میں خود کرنی ہے جو کہ ہم پہلے اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اس کا تیسرا شعر ہے، جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ جذبہ آپ کو پتہ ہے مشکل تو نہیں ہے، بے اختیار جو اپنے قابو میں نہ رہے، اور شوق کا مطلب ہوتا ہے محبت۔ سینہ شمشیر یعنی شمشیر کا سینہ، یعنی تلوار کا سینہ، شمشیر تلوار کو کہتے ہیں، یعنی تلوار کی وہ جگہ جو کہ جس میں دھار ہوتی ہے۔ دم کا مطلب یہاں پر دھار ہے۔ اگلا شعر ہے،
آگہی دامِ شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ آگہی کا مطلب ہوتا ہے واقف ہونا یا جاننا، دام کہتے ہیں جال کو، شنیدن کا مطلب ہوتا ہے سننا، مدعا کا مطلب ہوتا ہے مطلب، عنقا کا مطلب ہوتا ہے بہت مشکل سے ملنے والا۔ اب عنقا اصل میں کہتے ہیں ایک فرضی اور خیالی پرندے کو، اس کی گردن لمبی ہونے کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا۔ نام موجود ہے، پرندہ موجود نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے یعنی ناپید اور گم، یعنی ایک فرضی پرندہ ہے عنقا۔ اور آگے عالم تقریر کا مطلب ہے بات کرنے کا حال، یعنی بات کرنے کا انداز اور طریقہ۔ آخری شعر ہے اس کا، بس کے ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ یہاں بسکے کا مطلب ہے چونکہ، اور آتش زیر پا ہم الگ الگ ان کے معنی آپ کو بتلا دیتے ہیں۔ آتش کہتے ہیں آگ کو، زیر کہتے ہیں نیچے کو، اور پا کہتے ہیں پیر کو۔ اس کے لفظی معنی تو ہوئے کہ جس کے پاؤں کے نیچے آگ ہو، اور اس کا محاورہ یہ ہوگا کہ جو بہت ہی مضطرب ہو، بے قرار ہو، پریشان ہو۔ اب منہ کہتے ہیں بال کو، آتش آپ کو بتلا دیا آگ کو کہتے ہیں، دیدہ کہتے ہیں جس نے دیکھا ہوا ہو۔ منہ آتش دیدہ وہ بال جسے آگ نے چھوا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ کے سامنے اگر کسی بال کو آگ لگ گئی ہو تو وہ ایک حلقہ بن جاتا ہے اس کا، وہ گول ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کے مشکل الفاظ کے معنی تھے، اس کی شرح نہیں تھی کیونکہ وہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ تو آپ کو مشکل الفاظ کے معنی تو ہم نے بتلا دیے۔ اب آپ کا کام یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ دیوان غالب کھولیے، اور یا ہم نے جو اشعار پڑھے ہیں ان کو آپ سنیے، اور ایک ایک شعر کا مطلب ان مشکل الفاظ کی روشنی میں کرتے جائیے۔ ہمیں صرف یہ اندازہ کرنا ہوگا کہ آپ اب تک کلام غالب کو کتنا سمجھے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ اچھا لگا ہو تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتلا دیجیے تاکہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھا سکیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اب چاہتے ہیں ہم آپ سے اجازت، خدا حافظ۔